جن کو تم غریب سمجھ رہے ہو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ میں نے اعلانیہ بھی ان کو بلایا، میں نے ایک ایک کے پاس اکیلے بیٹھ کر بھی ان کو سمجھایا، مولا زمین پر ایک کافر بھی نہ چھوڑنا، اگر تو نے چھوڑا تو باری تعالیٰ یہ کوئی ملک، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا بنا ہے آپ کے پیچھے؟ یہ غریب قسم کے کمی کی تحریک چلائی ہوئی تھی۔ نوح کی بات نہیں ماننی، اپنے معبودوں پہ ڈٹے۔ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ کی قدر بھی نہیں کرتے؟ جی فلاں بندہ بیٹھا ہے، میں نے آپ کی بات نہیں سننی، اس کو اٹھائیں تو پھر سنو۔ کس قدر ہٹ دھرم، کس قدر اکڑ۔ ہم تذکرہ انبیاء کرام میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مبارک کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی آیا، سورہ المومنون میں، سورہ الشعراء میں، سورہ قمر میں، سورہ ہود میں بڑی تفصیل سے آیا، اور خود حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر پوری سورت بھی نازل ہوئی، جس میں 28 آیات ہیں، اور وہ ساری کی ساری حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں۔ نبی آپ سے پہلے آئے، لیکن رسول آپ پہلے آئے۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے کہ نبی اور رسول میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ علماء نے بڑی طویل گفتگو کی ہے، مگر خلاصہ یہ ہے کہ نبی کے پاس بھی اللہ کی وحی آتی ہے، رسول کے پاس بھی اللہ کی وحی آتی ہے، مگر رسول کو ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نیا پیغام، نئی شریعت اور نئے احکام لے کر آتا ہے، اور ان کے بعد آنے والا نبی جو ہوتا ہے وہ اسی پیغمبر کی تعلیم کو نئے سرے سے بیان کرتا ہے۔ تعلیم وہی ہوتی ہے، پیغمبر ان کو اپنی قوم کے سامنے ان احکامات کو اجاگر کرتا ہے، ان احکامات کو نمایاں کرتا ہے، جبکہ رسول اللہ تعالیٰ ایک وقفے کے بعد بھیجتا ہے جب حالات بدل چکے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نئے احکامات ایڈ کر کے دے دیے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ اس لیے احادیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 313 رسول اور انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 کے قریب، کم و بیش اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا رسول ہونے کا جو ذکر ہے وہ ہمیں حدیث شفاعت میں ملتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ روایت جس میں قیامت کے دن لوگ اپنے لیے شفاعت کرنے والا ڈھونڈیں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے جا کر کہیں گے یا نوح انک انت اول الرسل الی اہل الارض، آپ زمین والوں کی جانب اللہ کے پہلے رسول بن کے آئے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4712 ہے۔ اب میں بغیر کسی دیگر تفصیلات کے میری خواہش ہے کہ ہم قرآن مجید سے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں سورہ نوح کو لے رہا ہوں پہلے، اس کے بعد اگر وقت بچ گیا تو ہم سورہ ہود کی طرف جائیں گے۔ مضامین میں دونوں جگہ پر فرق ہے۔ سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے انا ارسلنا نوحا، میں کوشش کروں گا کہ جہاں ٹیکسٹ ضروری ہے وہ بھی پڑھ دوں، اور وقت بچانے کے لیے جہاں چاہوں گا نہیں پڑھوں گا، اور مفہوم اور جو پیغام ہے وہ آپ کو دیتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور انہیں ہم نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے کہ وہ جو برے کام کر رہے ہیں، جن بدعمالیوں کا اور جس شرک کا شکار ہیں، اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ وہ عذاب علیم والا دن آ جائے۔ رسول کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بے خبر قوم کو، غافل قوم کو
اللہ کی نافرمان قوم کو اللہ کا پیغام دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک رحمت ہے کہ اپنا رسول بھیج کر انہیں خواب غفلت سے جگاتا ہے تاکہ لوگ بری روش چھوڑ کر صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائیں۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں واضح طور پر ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ نذیر مبین، نذیر کا معنی ڈر سنانے والا، انجام بد سے ڈرانے والا۔ بھئی یہ کام کر رہے ہو، انجام اچھا نہیں ہوگا، جو بندہ یہ بتاتا ہے اسے نذیر کہتے ہیں۔ اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، جنت دے گا، جو یہ خبر دے اسے بشیر کہتے ہیں۔ ہمارے آقا کو اللہ نے بشیر بھی بنا کے بھیجا، نذیر بھی بنا کے بھیجا ہے۔ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم کو، اے میری قوم، میں کھلے طور پر نذیر مبین، مبین کا معنی ہے واضح طور پر، ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ میری بات کو معمولی نہ لینا، میرے پیغام کو ہلکا نہ لینا، میں نذیر مبین ہوں، واضح طور پر تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بن کے آیا ہوں، اور تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں، 3 نکاتی پیغام ہے۔ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، شرک کرنا چھوڑ دو۔ واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکامات پر عمل کرو۔ وَأَطِیعُونِی، اور میں اللہ کا نمائندہ اور رسول ہوں، میرا کہنا مانو۔ یہ 3 پیغام میں لے کر آیا ہوں تمہاری طرف۔ اللہ کو واحد مانو، لا شریک مانو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کی تابعداری کرو۔ یہ کامیابی کا نسخہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں تمہاری طرف۔ اگر تم ایسے کرو گے، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک خاص وقت تک تمہیں اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرمائے گا، ڈھیل دے دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اور جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو پھر انسانوں کی کوششوں سے وہ وقت ٹلنے والا نہیں ہوتا۔ اگر تم جانو تو میری بات پر یقین کرو۔ اب وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ، قال رب، اب قرآن مجید ایک اور مقام پہ کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 50 سال کم 1000 سال تک لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ 50 یعنی 950 سال، کوئی تھوڑی مدت ہے؟ ہم تو کسی کو 6 مہینے بھی سمجھانا پڑ جائے اور 3-4 بار جب بندہ کہنا نہ مانے، ہمارا موڈ بدل جاتا ہے، ہمارا انداز میں گرمی آ جاتی ہے، بندے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کمال اللہ کے نبی کا ظرف ہے کہ 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں اس قوم کو، کوئی نئی قوم نہیں تھی، اسی قوم کو۔ عرض کرتے ہیں رب، اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے رات کو بھی ان کو دعوتیں دی، میں نے دن کو بھی ان کو دعوتیں دی، میں لگا رہا ان کے پیچھے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، میں ان کو تیرا پیغام دیتا رہا، تیرا حکم سناتا رہا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا ان کو بلاتا ہوں مولا تیری طرف، یہ اتنا دور بھاگ جاتے ہیں۔ مزاج قوم کا یہ ہے، یہ نہیں کہ چلو تھوڑی شرما شرمی کر جائیں، ان کے آنے پہ ہی تھوڑا سا شرمندہ ہو جائیں، نہیں، کچھ بھی حیا نہیں ہے، میں جتنا بلاتا ہوں یہ اتنے بھاگتے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں قرآن کے؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، فرار تو آپ جانتے ہیں نا، ہم فرار بولتے ہیں، فرار ہو گیا ہے، اصل لفظ ہے فرار، فا کے نیچے زیر ہے۔ میری دعا، جتنا میں ان کو دعوت دیتا ہوں، پکارتا ہوں، اضافہ نہیں ہوتا کچھ بھی خیر میں، بلکہ ان کے بھاگنے میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ اور بھاگتے ہیں، یہ اور بھاگتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، مولا میں جب بھی ان کو کہتا ہوں آؤ میری بات سنو، اللہ کے حکم پر چلو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بجائے سننے کے انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔
آپ ایک مزاج دیکھیے، یعنی کس قدر ہٹ دھرم، کس قدر اکڑ، اور کس قدر ضد، اور کس قدر اناد اللہ کے نبی کے ساتھ کہ بات ہی نہیں سننی، بس انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنی چادریں کپڑے اوپر کر لیتے ہیں، بس وہ میں جب آیا تو چادر مار کے ایسے ادھر نکل جاتے ہیں سائڈ سے۔ وَأَصَرُّوا، ڈٹے رہتے ہیں اپنی گناہ پر، اپنی غلطی پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، زبردست قسم کا تکبر کرتے ہیں باری تعالیٰ میرے سامنے۔ یہ اللہ کو اللہ کا نبی شکوہ کر رہا ہے اپنی قوم کا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، باری تعالیٰ میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوتیں دی ہیں۔ جہار نکلا ہے جہر سے، آپ کہتے ہیں نا جہری نمازیں جس میں تلاوت اونچی کر کے پڑھتے ہیں، میں نے ان کو جہری طور پر دعوت دی، بلند آواز سے دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے اعلانیہ بھی ان کو بلایا، میں نے ایک ایک کے پاس اکیلے بیٹھ کر بھی ان کو سمجھایا ہے، ہر طرح سے میں نے کوشش کی ہے، جہرن بھی کہا، اعلانیہ کہا، خفیہ طریقے سے چپکے چپکے بھی کہا، علیحدگی میں بھی جا کے ملا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی میں نے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں ان سے کہتا رہا ارے تمہارے گناہ اپنی جگہ، مگر اللہ سے معافی تو مانگ لو، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا تمہیں۔ نبی ان کو گارنٹی دیتا رہا، ضمانت دیتا رہا کہ آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اور اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، اللہ سے بخشش مانگو گے، گناہوں کی زندگی چھوڑو گے، جانتے ہو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارشیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، زمین کے بنجر پن ختم ہوں گے، زمینیں خوشحال ہوں گی، زمینیں آباد ہوں گی، کھیتی باڑیاں ہوں گی، فصلات ہوں گے، باغات ہوں گے۔ میں نے یہ بھی ان کو شوق دلایا کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بات مان لو گے، نیک ہو جاؤ گے تو دنیا تنگ ہو جائے گی تو رزق کم ہو جائے گا، نہیں، اللہ کا کرم اور بڑھ جائے گا، زمینیں اپنا سونا اگلیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، مال تمہیں اور دے گا، وَبَنِينَ، اولادیں تمہیں اور دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات تمہیں اور دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں اور باغات تمہیں دریا عطا فرمائے گا تمہیں، یعنی دنیا کا بھی میں نے سارا ان کو بتایا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ کی قدر بھی نہیں کرتے ہو؟ تمہارے دل میں خدا کی قدر ہی نہیں ہے، تم اللہ کی بات ہی نہیں مانتے ہو، اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں سنتے ہو۔ بہت ہلا دینے والا جملہ ہے یہ، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہارے دل میں اللہ کا وقار ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ کا نبی آواز دے رہا ہے اور تم کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے ادھر پھر کے جا رہے ہو، تمہارے دل میں نبی کا وقار تو نہیں ہے، اللہ کا بھی وقار نہیں ہے کوئی۔ اگر اللہ کا وقار ہوتا تو تم نبی کی بات تو سنتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا کئی مرحلوں میں، وہ تمہارا خالق ہے، اپنے خالق کی بھی قدر نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اب اللہ کی بے قدری کرتے ہو تو اللہ کا مقام سمجھا رہے ہیں، جانتے ہو کس خدا کی بے قدری کرتے ہو؟ جو خالق ہے تمہارا، جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، جس نے یہاں پر چاند کو روشنی والا بنایا، نور بنایا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا اس نے، اس خدا کی قدر نہیں کرتے ہو۔ آج ہمیں کوئی تھوڑی سی نعمت دے دے تو شریف آدمی اس کا بھی خیال کرتا ہے، وہ خدا جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج چاند بنایا، تم اس خدا کی بھی قدر نہیں کرتے ہو اور اس خدا کے بھیجے گئے رسول کی بات نہیں سنتے ہو۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، پھر آگے ہم واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے زمین پہ تمہارے لیے چیزیں کھانے پینے کی اگائیں۔
ثم یعیدکم فیہا، پیدا بھی اس نے کیا ہے، وہ لوٹا دے گا تمہیں زمین کے اندر، ویخرجکم اخراجا، جب چاہے گا پھر زمین سے دوبارہ پیدا کر دے گا تم کو۔ یہ ساری باتیں نوح علیہ السلام نے سمجھائی ان کو، اور آگے چل کے کہتے ہیں قال نوح رب انہم عصونی، میرے پروردگار نہیں مانا انہوں نے میرا کہنا، عصونی وہ نافرمان ہی رہے، نہیں کہنا مانا انہوں نے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور وہ ان کی پیروی کرتے رہے سرداروں وڈیروں کی جو ان کے نقصان میں اضافہ ہی کر رہے تھے، ان کی تباہی میں اضافہ ہی کر رہے تھے، وہ ادھر لگے رہے مگر اس طرف نہیں آئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، میرے خلاف زبردست قسم کی تدبیریں کرتے رہے، کیسے نوح کو ہرانا ہے، کیسے نوح کی بات کو نیچے کرنا ہے، زبردست قسم کا مکر کرتے رہے میرے خلاف۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کبیر زبردست قسم کے فریب چلتے رہے میرے خلاف، چالیں چلتے رہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور آپس میں کہتے تھے کہ ہمارے وہ جو خدا ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کے ہم پوچھتے ہیں انہیں نہیں چھوڑنا، تحریک چلائی ہوئی تھی، نوح کی بات نہیں ماننی، اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو، یہ تحریک چلائی ہوئی تھی انہوں نے۔ نوح علیہ السلام جس خدائے واحد کی بات کرتے ہیں وہ بات نہیں ماننی، ہم جن کی باپ دادا پوجا کرتے آ رہے ہیں ان بتوں کے اوپر کھڑے رہنا ہے ہم نے، یہ دعوتیں دیتے تھے، یہ تحریک چلاتے تھے۔ کون سے بت؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ چھوڑنا ود کو، ان کے بت کا نام، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، یہ سارے بتوں کے نام تھے جن کی پوجا کرتے، ان کو نہیں چھوڑنا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا، خدا کو چھوڑ دینا ہے، نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننی۔ قد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، باری تعالیٰ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یہ نہیں کہ صرف خود گمراہ ہیں، یہ تو لگے ہوئے ہیں لوگوں کو بھٹکانے میں، اور کچھ اضافہ نہیں کر رہے سوائے گمراہی کے، گمراہی کو پھیلائے جا رہے ہیں، بڑھائے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے مما خطیاتہم اغرقوا، اپنی انہی جرائم کی وجہ سے آخرکار وہ ڈبوئے گئے طوفان کے اندر، فادخلوا نارا، ادھر ڈوبے، موت آئی اور ساتھ ہی ان پہ عذاب قبر شروع کر دیا گیا۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اب نوح علیہ السلام کی یہاں پر ایک دعا آئی ہے، اسی تسلسل میں ہم چل رہے ہیں، سورہ نوح ہم پڑھ رہے ہیں ساری بغیر کوئی آیت چھوڑے۔ اب اتنی دردناک دعا ہے، پیغمبر کے منہ سے نکلی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس قوم نے پیغمبر کو کتنا دکھا، ان کا دل دکھایا ہوگا، اذیت دی ہوگی، کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا زمین پر ایک کافر بھی نہ چھوڑنا، ایک کافر بھی نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے چھوڑا تو باری تعالیٰ یہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، خود تو انہوں نے آنا نہیں، الٹا گمراہی کی مشین ہے یہ، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ جو اولادیں جنیں گے وہ بھی کافر ہی جنیں گے، یہ نہ چھوڑ مولا ان کو زمین پر، پکڑ لے میرے مالک ان کو، گرفت کر ان کے اوپر۔ یہ پیغمبر دعا کر رہا ہے اپنی قوم کے خلاف، اور ساتھ ہی رب اغفر لی، میرے مولا مجھے معاف کر دینا، میں نے بڑی کوشش کی ہے تیرے پیغام کو لے کے چلنے کی، ولوالدی، میرے ماں باپ کو معاف کرنا، ولمن دخل بیتی مومنا، اور میرے گھر میں جو مومن بن کر داخل ہوا، ایمان والا جتنے بھی ہیں تھوڑے زیادہ، ان کی بخشش فرما، وللمومنین والمومنات، اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور باری تعالیٰ جو ظالم ہیں ان کی تباہی و بربادی فرما دے۔ سورہ نوح ختم ہو گئی ہے، 28 آیتیں تھی جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ نوح کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام سورہ ہود کے اندر بھی دیا، وہاں پہ تھوڑا انداز اور ہے، ہم وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، سیم وہی آیت ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے جا کر کہا کہ اے میری قوم، میں واضح طور پہ ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ،
اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے ڈر ہے تم پر دردناک عذاب والے دن کا، اگر تم نے یہ روش نہ چھوڑی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر۔ اب یہاں پر بہت دلچسپ انداز میں اللہ تعالیٰ ان کی قوم کا رد عمل ہمیں دکھاتا ہے کہ قوم کے لوگ کیا کہتے تھے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے جو وڈیرے تھے انہوں نے کہا، عام آدمی تو کھڑا نہیں ہوتا، کبھی بھی کھڑا نہیں ہوتا، آج کا زمانہ ہو یا 4-5 ہزار 8 ہزار سال پہلے کا، عام آدمی وڈیروں بڑوں کے پیچھے لے لگ ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو سردار بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھائی یا برائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر قوم کھڑی ہوتی ہے ساتھ۔ اس لیے اگر بڑے لوگ سردار اس میں وڈیرے بھی آتے ہیں، مالی طور پر مالدار بھی آتے ہیں، اس میں علم والے بھی آتے ہیں، اس کے اندر ہر طرح کی اتھارٹی والے لوگ آتے ہیں جن کا اختیار ہوتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ اگر وہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں تو پوری قوم کا گناہ انہی کے سر پہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان کی کافر قوم کے وڈیروں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، اے لو ہمیں آپ کیا دعوت دیتے ہو، نبی بن کے آ گئے ہو، ہمارے جیسے بشری ہو تم، آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ کی ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے، ہم جیسے انسان ہیں، آپ ہمارے اوپر کیوں برتری چاہتے ہیں، نبی بن کے آنا چاہتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کہا جو چند اکڑ دکڑ آپ کے کہنے والے، آپ کا کہنا ماننے والے بنے بھی ہیں تو وہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے علاقے کے کمی کمین ہیں، ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ نفسیات اور رعونت دیکھیں، تکبر دیکھیں، کوئی ملک، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا بنا ہے آپ کے پیچھے، یہ غریب قسم کے، کمی قسم کے لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات کو۔ بادی الرائے، سطحی قسم کی رائے رکھنے والے، کوئی گہری رائے رکھنے والا، کوئی مین آف اوپینین کوئی نہیں بنا آپ کے پیچھے چلا، یہ عام قسم کے لوگ آپ کے پیچھے ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت ہو، کوئی آپ زمیندار ہم سے تگڑے ہوں، صنعتکار ہم سے تگڑے ہوں، یا آپ کی مال و دولت، خاندان، کنبہ، برادری، ووٹ زیادہ ہیں آپ کے، ہم کس بات پہ آپ کو مانے نبی؟ وہ نبی کو بھی ان پیمانوں پہ دیکھ رہے ہیں، مال و دولت کے پیمانوں سے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو ہم نے نمائندہ بنانا ہے، کس کو بڑا بنانا ہے، دیکھیں جی یہ کس قدر علاقے کا بڑا بندہ ہے، چودھری ہے، سردار ہے، بہت مالدار ہے، وڈیرا ہے، بندے ہیں اس کے ساتھ، یہ وہ نبی کو بھی اس طرح دیکھ رہے تھے کہ آپ کی ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ آپ ہم سے زیادہ مالدار ہیں، نہ آپ کا بڑا خاندان اور برادری ہے آپ کی۔ بل نظنکم کاذبین، ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کالا، اب نوح علیہ السلام نے جواب دیا، پیغمبر کی دعوت کا جواب کیسے آ گیا؟ اگر ہم کسی کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے جائیں، آگے سے ہمیں کوئی ایسی سنا دے، ہم کیا کریں گے؟ چپ کر کے کام ہی چھوڑ دیں گے، چھوڑو یار اس قوم کو کیا سمجھانا ہے۔ مگر نبی اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے، نبی کو حکم ہوتا ہے، نبی کبھی اپنا محاذ نہیں چھوڑتا، اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ جس پیغمبر نے جگہ چھوڑی تھی، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو ایک خیال گزرا تھا کہ مجھے چلے جانا چاہیے، حالانکہ پیغمبر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اجتہاد کیا کہ بس اب وقت عذاب آ گیا ہے، اب مجھے چلے جانا چاہیے، واضح طور پہ حکم نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب ان کا جب ذکر آئے گا پھر بات کریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، میرا رب مجھ پر وحی اتارتا ہے، معجزات میرے ساتھ ہیں، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، میں زندگی کے جو 50 60 70 سال تم میں 100 سال گزار چکا ہوں، وہ تمہارے سامنے ایک کرسٹل آئینے کی طرح ہے، تم مجھے اپنے ساتھ برابر قرار دے رہے ہو۔ ایک وہ آدمی جس کا رزق حرام کا ہو، جو حرام کھاتا ہو، بد کردار ہو، وہ کسی حلال کھانے والے با کردار انسان سے برابری کا دعویٰ کرے، کوئی جچتی ہے بات کوئی؟ کہ اگر میں اللہ کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت اور وحی عطا فرمائی ہوئی ہے،
فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اگر تم اندھے کر دیے گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، أَنُلْزِمُكُمُوهَا، تو کیا میں زبردستی تمہارے ساتھ کروں گا؟ میرا کام تو پیغام دینا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم سنو، یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی مال و دولت کا طلبگار ہوں، کوئی اپنا مال، کوئی کاروبار، دکان چلانے کے لیے نبوت کی بات کر دیے، نہیں، میں تم سے ایک مال کا ٹکے کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا اجر بھی میرے اللہ کے ذمہ ہے، وہی دے گا مجھے۔ اور جہاں تک اگلی بات، ان کافروں نے کہا ہاں اگر ہم آپ کی بات سنیں بھی صحیح، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، گندے کپڑوں والے، میلے کپڑوں والے، جن سے سمیل پسینہ، محنتی لوگ، مزدور لوگ، کسان لوگ، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم، اگر ہماری ساتھ بات کرنی ہے ان کو اٹھاؤ یہاں سے، ہٹاؤ یہاں سے ان کو، پھر ہم بیٹھ کے آپ سے بات کریں گے۔ اسی طرح کی باتیں حضور سے بھی مکہ کے کافروں نے کی تھی۔ اور کبھی آپ پڑھیں سورہ عبس کا تو آپ کو پتہ چلے کہ رب کائنات اس بات پر کس قدر ناراض ہوتا ہے کہ مالداروں کو ترجیح دی جائے، وڈیروں کو، اس کے مقابلے میں جو ایک ایسا آدمی جو طالب ہدایت بن کے آئے، بھلے غریب مزدوری کیوں نہ ہو۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمارے علماء نے کبھی اس طرز پر لوگوں کو پیغام نہیں دیا کہ اللہ کی نظر میں عزت والا کون ہے۔ وقت نہیں ہے، مگر یہ نقطہ واضح کرنا ضروری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ میں اگر تم کو اللہ کی بات کا پیغام دوں تو تمہارے لیے اسپیشل محفل سجے، اس میں عام آدمی نہیں ہونا چاہیے، اس میں عام مزدور کسان نہیں ہونا چاہیے، اس میں محنت کش نہیں ہونا چاہیے، اس میں وڈیرے ہونے چاہیے، اور تم تو صرف نخرے کر رہے ہو نا، بات مانو یا نہ مانو کوئی پتہ نہیں ہے، علامتیں بتاتی ہیں کہ تم ماننے والے ہو نہیں، مگر تم غریبوں کو میری محفل سے اٹھوانا چاہتے ہو۔ خبردار، میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں، ایسا میں کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں اہل ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، جو مومن ہو گیا بھلے وہ غریب ہی کیوں نہیں ہے، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، وہ بے شک اپنے رب سے ملیں گے، ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ آج تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، جن کو تم غریب سمجھ رہے ہو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ انہیں اپنی ملاقات عطا فرمائے گا، اللہ ان سے ملاقاتیں کرے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ ہدایت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ فلاں بندہ نہ بیٹھے تو پھر سنیں گے۔ جو حق کا طالب ہوتا ہے وہ ایسی شرطیں نہیں لگاتا، جو طالب حق ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا جی فلاں بندہ بیٹھا ہے میں نے آپ کی بات نہیں سننی، اس کو اٹھائیں تو پھر سنوں گا۔ یہ بات حق کے طالبوں کی نہیں ہوتی ہے۔ جو طالب حق ہوتا ہے اسے حق سے غرض ہے، اور حق سے پیار کرنے والا اسے ہر بندہ پیارا لگتا ہے اسے، کیونکہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، حق سے پیار کرتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّمْ، اگر میں نے غریب مومنوں کو چھوڑ دیا تو اللہ کا جو غضب آئے گا پھر کون بچائے گا مجھے اس سے، یعنی اللہ ناراض ہو جائے گا اس بات کے اوپر۔ افلا تذکرون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بڑے غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، جنہیں تمہاری نگاہ میں جو کمتر تمہیں لوگ لگتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ اللہ ان کا بھلا نہیں کرے گا۔ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، خدا کا پیغام دینے آیا ہوں، تمہارے باقی جو مطالبات ہیں وہ اللہ چاہے گا تو پورے کر دے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو پورے ہو جائیں گے، لیکن میرا اصل کام تمہیں دعوت دینا ہے، پیغام دینا ہے، تمہیں تمہارے مطالبوں کو پورا کرنا نہیں ہے۔ اور اللہ اعلم بما انفسہم، غریبوں کو میں دور نہیں کروں گا، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر میں نے دور کیا انی اذا لمن الظالمین، پھر تو میں ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والوں میں سے بن جاؤں گا۔ آخری آیت کریمہ جس پر ہم بات ختم کرتے ہیں، کالو، اب قوم نے ساری تقریر سنی، نوح علیہ السلام کی ساری باتیں سنی، وہ جو الزامات کے جواب دیے تھے وہ سارے سن لیے، مگر بجائے سمجھنے کے
کہنے لگے یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تم نے بہت جھگڑا کر لیا ہمارے ساتھ، بڑی بحث کر لی ہمارے ساتھ، فاکثرت جدالنا، اور بہت زیادہ آپ نے لمبی ہمارے ساتھ بحثیں کر لی، نہیں ماننی ہم نے آپ کی بات، فاتنا بما تعدنا، جس عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو پھر وہ لے کے آ جاؤ، اب ہم نے کوئی بات نہیں ماننی آپ کی، ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو نا پھر وہ لے آؤ عذاب، جس عذاب کی بات کرتے ہو۔ اب پیغمبر کا تحمل دیکھیے، پیغمبر اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ غصے میں آ جائے، جذباتی ہو جائے اور فوراً کالا انما یاتیکم بہ اللہ، آپ نے فرمایا عذاب میں نے نہیں دینا، عذاب اللہ نے دینا ہے تم کو، انشاء اگر وہ چاہے گا، وما انتم بموجزین، اور جب اللہ چاہے گا تو پھر تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کا حکم پورا ہو کے رہے گا۔ آج ہم یہی بات ختم کر رہے ہیں، اس پر ابھی مزید آیات بھی ہیں، کچھ اور نکات بھی ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم آنے والے جمعہ پر بات کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیغمبروں کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔